خوبصورت وادیوں، سرسبز جنگلات اور دلفریب دریاؤں کی وادی، وادی کشمیر۔ یہ وادی قدیم تاریخی ورثے سے مالا مال ہے۔ مختلف حکمرانوں نے یہاں پر کئی قلعے تعمیر کروائے، جن میں سے ایک مظفر آباد کا لال قلعہ بھی ہے۔ اسے مظفر آباد کا قلعہ یا رتہ قلعہ بھی کہتے ہیں۔ اس قلعے کی بنیاد کشمیر کے چک حکمرانوں نے 1549 میں رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل حکمرانوں اور چک حکمرانوں کے درمیان سرحدوں پر جھڑپیں عام بات تھی۔ چک حکمرانوں نے اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے دفاعی حصار کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تاکہ حملہ آوروں سے اپنے شہروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تین اطراف سے دریائے نیلم سے گھرے اس علاقے کو قلعے کی تعمیر کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔ اس کا تین اطراف سے دریائے نیلم میں گھرا ہونا دفاعی لحاظ سے انتہائی کارآمد رہا۔ اس قلعے کی تکمیل مظفر آباد شہر کے بانی سلطان مظفر کے دور حکومت میں 1646 میں ہوئی۔ 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والا یہ قلعہ برصغیر کے مختلف حکمرانوں کے عروج و زوال دیکھنے کے بعد خود شکست و ریخت کا شکار ہے۔ 59 کینال پر محیط اس قلعے کے در و دیوار کاریگروں کی مہارت اور ہنرمندی کے بہترین عکاس ہیں۔ قلعے کی تعمیر میں دریا کا گول پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مغل حکمرانوں نے جب 1587 میں ریاست کشمیر کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس قلعے کی دفاعی اہمیت کم ہو گئی، کیونکہ مغل حکمرانوں کی زیادہ تر توجہ کابل، بخارا اور بدخشاں کی طرف تھی۔ دورانی عہد میں قلعے کی دفاعی حیثیت پھر سے دو چند ہو گئی اور اس دور میں قلعے کی مضبوطی اور توسیع کا کام کیا گیا۔ ڈوگرا دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنبیر سنگھ نے بھی اس قلعے کی سیاسی اور عسکری اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنے ادوار میں اس کی تعمیر نو کی۔ کہا جاتا ہے کہ 1928 میں ڈوگرا خاندان اس قلعے کو چھوڑ گئے تھے، جس کے بعد یہ کافی عرصہ بند رہا۔ بعد میں یہ قلعہ محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی بحالی کا کام کیا اور عوام کے لیے کھول دیا۔ 1992 کے سیلاب اور 2005 کے زلزلے نے قلعے کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بیشتر کمرے دریا برد ہو چکے ہیں، جبکہ بچ جانے والے کمروں کی ایک یا دو دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ اس کے بچ جانے والے حصے میں 3 بڑے صحن ہیں۔ اس میں فوجی بیرکس اور شمالی حصے میں ٹیرس بنائے گئے تھے جہاں سے سیڑھیاں نیچے دریا کے کنارے جاتی تھیں۔ تاہم قلعے کا یہ حصہ اب دریا کی تیز لہروں کی نظر ہو چکا ہے۔ قلعے میں 8 کمروں پر مشتمل قید خانے بھی ہیں جو متعدد کال کوٹڑیوں پر مشتمل ہیں۔ شمالی حصے میں زیر زمین ایسے کمرے بھی تھے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ قلعے میں موجود عجائب گھر بھی 2005 کے زلزلے میں متاثر ہوا۔ یہاں موجود نوادرات چوری کر لیے گئے، جبکہ بچ جانے والی نادر اشیاء کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ قلعے کے باہر ایک سرائے بھی ہوا کرتی تھی۔ 450 سالہ تاریخ کا حامل مظفر آباد کا لال قلعہ موسمی تغیرات، سیلابوں، زلزلوں اور حکومت کی عدم توجہی کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھی ہوئی ہے۔